ہماری جنگ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہاں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ضرور ہے، اس ریاست کے خلاف ضرور ہے جس نے مجھے 16 سالوں سے مجھے پتہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک یتیموں کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جس اسٹیبلشمنٹ نے میرے والد کو جبری طور پر گمشدہ کیا ہے، جو سالوں سے غائب ہے، جس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ غائب ہے، وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے یا ان کو مار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر میں آج تک خوشیوں نے دستک نہیں دی، اس ریاست کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم روزانہ بلوچستان میں لاشیں دیکھ رہے ہیں، اس ریاست سے ہمارے مخالفات ضرور ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان کا ہر بچہ خوف زدہ ہے، جو صرف اور صرف اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، جو نہ اپنا مستقبل کا سوچ سکتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی ماضی ہے۔ یہ جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بحیثیت سیاسی کارکن ہم نے بارہا آواز اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے ریاست کے وہ کرتوت، وہ غلط پالیسیز جس کی وجہ سے وہ جو ہے 70 سالوں سے بلوچستان کو زبردستی چلانے کی کوشش کر رہا ہے، بندوق کی زور پر، طاقت کی زور پر وہ بلوچستان کو چلا رہے، اور جس کی وجہ سے اگر جو کوئی آواز اس ریاست کی غلط پالیسیوں کے خلاف اٹھا، ریاست نے اس کو دہشت گرد کہا، ریاست نے اس کو جیلوں میں ڈال دیا، اس کو جبری طور پر گمشدہ کیا، اور آج جب ان جبری طور پر گمشدہ افراد کے لوائقین سڑکوں پر ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ریاست دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جو کہ ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جو ہے مختلف طریقوں سے اس موقف کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ان تمام لوگوں سے ہے جن کو آج تک اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ آج کا نسل پڑھا لکھا نسل ہے، باشعور نسل ہے، ہر ایک کے پاس انفارمیشن کا ایکسیس ہے، آپ انفارمیشن کے ذریعے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کہ کون سچ کے دائرے میں کھڑا ہے، کون حق کے لیے، کون سچ کے لیے، کون انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، اور کس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ان کارکنان کو 4 مہینوں سے غیر قانونی طور پر جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لیکن آج یہی لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہیں، میں ان سے کہتی ہوں آپ اس ریاست سے سوال کریں، آپ اس عدلیہ سے سوال کریں کہ کیوں آپ نے 4 مہینے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیر رہنماؤں کو اٹھایا ہے، آپ نے ان کو جیلوں میں بند کیا، ان کے خلاف ایک بھی آپ ثبوت پیش نہیں کر پائے، آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن آپ کے خلاف اتنی بڑی ریاست ہو کر آپ کے پاس ایک بھی ثبوت ان کے خلاف موجود نہیں ہے کہ آپ ان 4 مہینوں میں آپ کا جج وہاں پہ عدالت میں آ کے اور منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، تو ججز باقاعدہ بہادری کے ساتھ ان کے کیسز لڑتے ہیں، ان کے وکیل ان کے کیسز لڑتے ہیں۔ کیوں ان کے ریاستی وکیل ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا؟ کیوں جو ہے ججز وہاں پہ بھاگتے ہیں اور وہ ہیئرنگز بھی اٹینڈ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ عام لوگ جن کو سمجھ نہیں آتا سچ اور صحیح اور غلط کے بارے میں، ان کو کوئی معلومات نہیں ہے، تو وہ لوگ دیکھیں، ان چیزوں کو فالو کریں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے موقف کو سنیں، آپ ہمارے موقف پہ غور کریں، لیکن انفارمیشن کا ایکسس ہر ایک کے پاس ہے، اور آپ لوگ دیکھیں سچ کیا ہے۔ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں، آیا ڈرامہ کرنے والے لوگ 16 سالوں سے وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ ریاست اگر ہمارے لیے اگر ہم اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم آج پرامن طریقے سے یہاں کی سڑکوں پر نہیں بیٹھتے، آج ہمارے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی۔ بندوق اٹھانا بہت ایک آسان آپشن ہے، اس طرح ریاست کی جو ہے اسلام آباد کی اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کر آئین اور قانون کی بات کرنا جرات کی، ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پیسفل بات کر رہے ہیں تو ریاست ہماری اس پیسفل احتجاج کو سنے، ہمارے مطالبات سنے۔ اگر اس طریقے سے ہمیں دہشت گرد بنائے گی تو وہ لوگ جو آج اس پیسفل اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں، سیاسی تحریک پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ پھر جو لوگ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، ریاست ان کا الزام بھی ہمارے اوپر، ہمارے گلے میں پندے بنا کر ڈالتی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کا بلوچستان میں آج جو اگر اس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں، ہم تمام ان واقعات کا ذمہ دار ہے، جہاں پہ کوئی شہری محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ نہ بلوچ محفوظ ہے، نہ نان بلوچ محفوظ ہے، جہاں پہ نہ باہر سے دیگر صوبوں سے آنے والے لوگ بلوچستان میں انٹر ہو سکتے ہیں، نہ ان کی جان و مال کی کوئی تحفظ ہے۔ اس سب کی ذمہ دار میں اس ریاست کو سمجھتی ہوں جس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج بلوچستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے، جہاں پہ نہ ہمارا پہلے
पहले सिर्फ हमारे बच्चे महफूज नहीं होते थे, आज दीगर सूबों से आए हुए लोग वो भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? वो लोग जो कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग इस रियासत से सवाल करें कि इस रियासत को, जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप टैक्स देते हैं, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, जो जिसको आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, जो इस वजह से जिसको आप टैक्स पे करते हैं कि वो आपकी तहफ़्फ़ुज़ करे, और वो आप एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर नहीं जा सकते। क्या वजूहात हैं? जाए ना, ये लोग सवाल करें। वो आके हमारे सामने खड़े होते हैं कि हम लोग दहशतगर्द हैं। अरे अपनी हक की बात करना दहशतगर्दी होती है? अपने गुमशुदा प्यारों को मांगना दहशतगर्दी होती है? इस तरह पीसफुली सड़क पर बैठ कर इस गर्मी में, जहाँ पे लोग 2 मिनट इस धूप में खड़ी नहीं हो सकते हैं, हम 24 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सच और इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप आए इस जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हो, फिर हम कहते हैं कि आप मजलूम लोग हैं। आप कहते हैं कि हम पंजाबियों के कत्ल के बारे में बात नहीं करते। आप लोग खुद नहीं निकलते हैं, हम अपने लोगों के लिए कम से कम निकल रहे हैं ना। आप लोग निकले, हम आपके साथ हैं। क्यों आप लोग नहीं निकलते हैं? क्यों आप इस सिस्टम के खिलाफ खड़े नहीं होते? क्यों आप लोगों ने खुद को गूंगे और बहरों की तरह रखा हुआ है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, या हमारा आने वाला मुस्तकबिल किस दहाने की तरफ जा रहा है? अगर ये पढ़ा लिखा आवाम है, अगर शऊर याफ्ता आवाम है, तो उसको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सिर्फ वो जो एक रियासती बयानिया है, जो एक रियासती प्रोपेगेंडा है, उसके खिलाफ आंखें बंद करके यकीन ना करें। आज के दौर में बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत आसान है इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। क्यों वो डिपेंडेंट है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो सिर्फ रियासत की मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दे रही है, जो चंद टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने लाइक्स और जो है अपने जो है शेयर्स बढ़ाने के लिए वो आके जो है इस तरीके के गलत बयानियां फैलाते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है, आज इस्लामाबाद में बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन और बलोच यकजहती कमेटी के जो 80 रहनुमा हैं, उनके लवाहिकीन की जानिब से जो एहतजाजी धरना जारी है। आज इसको 24वां दिन है, और जहाँ तक हौसलों की बात है, यहाँ पे वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ मौजूद हैं जो 10-10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से वो अपने गुमशुदा बेटों की, भाइयों की राह देखते हुए नहीं तकी। वो रात को सोते हुए उनको बगैर याद किए हुए वो नहीं तकी। वो उनके अभी भी उनकी राह देखकर उनके लिए इंतज़ार में, अभी भी उनकी वापसी की उम्मीद लिए बैठे हैं। अभी भी हर एहतजाज में वो मौजूद होते हैं, अभी भी हर प्रेस क्लब के सामने वो उनकी बाजियाबी की जद्दोजहद में शामिल हैं। तो अगर ये 14-15 साल की अज़ियत, तकलीफ़, अगर ये उनकी जो अज़ियत और तकलीफ़ में उनका जो मुज़ाहमत है, वो मुज़ाहमत का जो फ़लसफ़ा है, अगर उस चीज़ ने भी उनको तकलीफ़ नहीं किया, अगर उस चीज़ ने भी उनको, उनके हौसले कम नहीं किए, तो मैं नहीं समझती कि इस्लामाबाद में बैठे यहाँ की मौजूद चंद नफरी और चंद बार्ब्ड वायर्स इनको या इनके हौसलों को कमज़ोर कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता रियासत की जानिब से ये रूमर्स सुनने को आए हैं कि ये लोग यहाँ पे बैठेंगे और हम इनको कोई रिस्पांस नहीं देंगे और ये वापस यहाँ पे थक के और फ्रस्ट्रेट होके चले जाएंगे। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल है कि आप भूल गए हैं शायद कि ये लोग वही माएँ हैं, वही बेटियां हैं। इनमें एक ऐसी बेटी है जो 3 महीने की थी और उसके वालिद को उठाकर गायब किया गया था, और अभी उसके वालिद को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो लेकिन ये जो है 3 महीने से होकर अभी तक अपने गुमशुदा वालिद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करती आ रही है। तो आप इन माओं को, इन बेटियों को, आप इन बहनों को आप तकाएंगे, आपको लगता है कि ये माएँ बहनें फ्रस्ट्रेट होंगी? आपको लगता है कि ये माएँ बहनें यहाँ पे धूप में बैठने से कमज़ोर होंगे? हमने 100 से मोर डेज हमने पैदल लॉन्ग मार्च किया है, क्वेटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद तक हमने पैदल लॉन्ग मार्च किया है। हम क्वेटा से लेकर कराची, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, हम क्वेटा के प्रेस क्लबों में हम महीनों तक भूख हड़ताली कैंप्स में बैठे हैं। हम कराची में महीनों तक भूख हड़ताली कैंपों में बैठते हैं। रोज़ हमें सड़कों पर घसीटा जाता है, रोज़ हमें सड़कों पर जो है हमारी चादरें खींची जाती है, लेकिन किसी भी चीज़ ने जो दर्द, जो तकलीफ हमारे दिल में है, जिस अजियत से हम गुजर रहे होते हैं, वो यहाँ पे सड़कों पर बैठ के या धूप को बर्दाश्त करके या इन बारिशों में बैठ के, ये चीज़ें उस दुख और उस तकलीफ के मुकाबले में बहुत छोटी हैं।
تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھیں گے یہ فرسٹریٹ ہوں گے. لہٰذا ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ہم 50 دنوں تک اسی موسم میں اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم فرسٹریٹ نہیں ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارے لوگ غائب ہیں ان کے لیے اگر ہمیں سالوں نہیں دہائیاں لگے ہیں ہم تب بھی ان کی راہ کے لیے منتظر ہوئے ہیں اور ہم تب بھی ان کے لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ وہ اپوزیشن میں تھی. ان کو ہماری ہمدردی کی ضرورت تھی. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چند لائنز وہ بولتی تھی تو وہ سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتی تھی. لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے. لوگ ان کی اس ہمدردی کے حوالے سے ان کو سراہتے تھے. اس کی فین فالوئنگ بڑھ جاتی تھی. لوگ اس کو جو ہے چیمپئن بناتے تھے ہیومن رائٹس کی کہ کتنی جو ہے یہ دردوار ہے, یہ کتنی بڑی غمخوار ہے کہ یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی درد اور تکلیف کو سمجھتی ہے اور اس کے پیچھے وہ جو اقتدار کی کرسی ہے اس کی لالچ ہے. کیونکہ یہ صرف پی ایم ایل این کی حکومت نہیں, جو کوئی حکومت اپوزیشن میں آئی ہے وہ ان کو ہماری درد, ہماری تکلیف, ہماری اذیتیں وہ سب یاد آئی ہیں. ان کا دل بھی پگھل گیا ہے. انہوں نے ہماری درد کو سہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی درد اور تکلیف کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ پالیسیز, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آج اگر وہ تنظیمیں اپوزیشن میں ہیں, وہ حکومتیں اپوزیشن میں ہیں, وہ اگر ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, کل وہ اگر پاور میں آئیں گی تو وہ بھی ہمارے مخالف کھڑے ہوں گے. لیکن ہم وہی لوگ ہیں جو کل بھی ہم کھڑے تھے, ایک ہی موقف کے ساتھ ہم کھڑے تھے, ہم آج بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اقتدار کے لالچی لوگ ہیں, جو صرف اقتدار کے لیے اپنے موقف کو, اپنے بیانیے کو, اپنے انسانی ہمدردی کو, ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں, وہ اپنے ضمیر کے جوابدہ خود ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان ماؤں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر یہاں پہ ان کو ہمت اور یہاں پہ ان کو جو ہے حوصلہ دے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ اقتدار کی کرسی میں آتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں تو اب وہ اپنے ضمیر کی گواہی خود دیں, وہ اپنے ضمیر کا سامنا خود کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ شرم بات بہت چھوٹی بات ہے. یہ اگر میں ان لوگوں کے لیے, یہ جو حکومتی لوگ ہیں, جب وہ ان ماؤں اور بہنوں کے سامنے بیٹھ کے ان تکلیف اور اذیتناک ان جو سہ رہی ہیں, ان ماؤں کے سامنے بیٹھ کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیر کے وہ اگر کہتی ہیں کہ جو ہے ہم آپ کی دکھ اور تکلیف کو سمجھتے ہیں, اور پھر جا کے وہ بھول جاتے ہیں, تو یہ ان کی منافقانہ, یہ ان کی وہی سلیکٹیو سمپتی ہے جو اپوزیشن کے وقت ان کو نظر آتی ہے اور پھر وہ بعد میں چلی جاتی ہے. اس کے کچھ آقا بھی ہیں, ان کو بھی خوش کرنے کی ضرورت ہے نا. پھر وہ آقائیں کیسے خوش ہو جائیں گی, پھر وہ کرسی ان کو کیسے ملے گی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کو اقتدار کی کرسی میں بیٹھے ہیں. اس کے لیے بھی ان کو کچھ ترتیب اور بنانے کی ضرورت ہے نا. وہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ گھٹیا, بہت زیادہ غلیظ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ ہر حکومت میں آنے والی حکومت کر رہی ہے, اور یہی پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے. دیکھیں, اس کے لیے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم مظلوم لوگ ہیں. ہمارے پاس نہ وہ میڈیا کا توسط ہے جہاں پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں, اور ہمارے مقابل میں ایک ظالم اور ایک درندہ ایک ریاست کھڑی ہے جو صرف اور صرف جس کے دائرہ کار میں اخلاقیات ہے, نہ آئین اور قانون ہے, نہ انسانیت ہے. وہ صرف اور صرف اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ان ماؤں اور بہنوں کو, یہ جو اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, کس طریقے سے ان کی آواز کو دبایا جائے. اس کے خلاف ایک سوشل میڈیا, ایک وارفیئر شروع کیا گیا ہے ہمارے خلاف, ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے آبویسلی ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ لوگ جو کل ہمارے ساتھ ہمدردی میں کھڑے تھے ان کی ہمدردی ختم ہو, اور جس طریقے کے پروپیگنڈے ہمارے حوالے سے بنائے گئے ہیں کہ ان کی جو ہے جنگ, ان کی مخالفت ان کی پنجابیوں کے خلاف ہے یا چند اقوام کے خلاف ہے. لیکن ہم نے بارہا اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہماری جنگ کسی کے خلاف نہیں ہے. ہاں, اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ضرور ہے, اس ریاست کے خلاف ضرور ہے جس نے مجھے 16 سالوں سے نہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک یتیموں کی زندگی گزار رہی ہوں. جس اسٹیبلشمنٹ نے میرے والد کو جبری طور پر گمشدہ کیا ہے, جو سالوں سے غائب ہے, جس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ غائب ہے, وہ زندہ ہے, صحیح سلامت ہے, یا ان کو مار دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے میرے گھر میں آج تک خوشیوں نے دستک نہیں دی. اس ریاست کی
جس کی وجہ سے ہم روزانہ بلوچستان میں لاشیں دیکھ رہے ہیں، اس ریاست سے ہمارے مخالفات ضرور ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان کا ہر بچہ خوف زدہ ہے، جو صرف اور صرف اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، جو نہ اپنا مستقبل کا سوچ سکتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی ماضی ہے۔ یہ جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بحیثیت سیاسی کارکن ہم نے بارہا آواز اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے ریاست کے وہ کرتوت، وہ غلط پالیسیز جس کی وجہ سے وہ جو ہے 70 سالوں سے بلوچستان کو زبردستی چلانے کی کوشش کر رہا ہے، بندوق کی زور پر، طاقت کی زور پر وہ بلوچستان کو چلا رہے، اور جس کی وجہ سے اگر جو کوئی آواز اس ریاست کی غلط پالیسیوں کے خلاف اٹھا، ریاست نے اس کو دہشت گرد کہا، ریاست نے اس کو جیلوں میں ڈال دیا، اس کو جبری طور پر گمشدہ کیا۔ اور آج جب ان جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین سڑکوں پر ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ریاست دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جو کہ ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جو ہے مختلف طریقوں سے اس موقف کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ان تمام لوگوں سے ہے جن کو آج تک اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ، آج کا نسل پڑھا لکھا نسل ہے، باشعور نسل ہے، ہر ایک کے پاس انفارمیشن کا ایکسیس ہے، آپ انفارمیشن کے ذریعے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کہ کون سچ کے دائرے میں کھڑا ہے، کون حق کے لیے، کون سچ کے لیے، کون انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، اور کس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ان کارکنان کو 4 مہینوں سے غیر قانونی طور پر جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لیکن آج یہی لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہیں، میں ان سے کہتی ہوں آپ اس ریاست سے سوال کریں، آپ اس عدلیہ سے سوال کریں کہ کیوں آپ نے 4 مہینے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیر رہنماؤں کو اٹھایا ہے، آپ نے ان کو جیلوں میں بند کیا، ان کے خلاف ایک بھی آپ ثبوت پیش نہیں کر پائے، آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن آپ کے خلاف اتنی بڑی ریاست ہو کر آپ کے پاس ایک بھی ثبوت ان کے خلاف موجود نہیں ہے کہ آپ ان 4 مہینوں میں آپ کا جج وہاں پہ عدالت میں آ کے اور منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، تو ججز باقاعدہ بہادری کے ساتھ ان کے کیسز لڑتے ہیں، ان کے وکیل ان کے کیسز لڑتے ہیں۔ کیوں ان کے ریاستی وکیل ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا؟ کیوں جو ہے ججز وہاں پہ بھاگتے ہیں اور وہ ہیئرنگز بھی اٹینڈ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ عام لوگ جن کو سمجھ نہیں آتا سچ اور صحیح اور غلط کے بارے میں، ان کو کوئی معلومات نہیں ہے، تو وہ لوگ دیکھیں، ان چیزوں کو فالو کریں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے موقف کو سنیں، آپ ہمارے موقف پہ غور کریں، لیکن انفارمیشن کا ایکسس ہر ایک کے پاس ہے، اور آپ لوگ دیکھیں سچ کیا ہے۔ ہم کیوں، اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں، آیا ڈرامہ کرنے والے لوگ 16 سالوں سے وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ ریاست اگر ہمارے لیے اگر ہم اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم آج پرامن طریقے سے یہاں کی سڑکوں پر نہیں بیٹھتے، آج ہمارے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی۔ بندوق اٹھانا بہت ایک آسان آپشن ہے، اس طرح ریاست کی جو ہے اسلام آباد کی اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کر آئین اور قانون کی بات کرنا جرات کی، ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پیسفل بات کر رہے ہیں تو ریاست ہماری اس پیسفل احتجاج کو سنے، ہمارے مطالبات سنے۔ اگر اس طریقے سے ہمیں دہشت گرد بنائے گی تو وہ لوگ جو آج اس پیسفل اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں، سیاسی تحریک پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ پھر جو لوگ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، ریاست ان کا الزام بھی ہمارے اوپر، ہمارے گلے میں پندے بنا کر ڈالتی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کا بلوچستان میں آج جو اگر اس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں، ہم تمام ان واقعات کا ذمہ دار ہے، جہاں پہ کوئی شہری محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ نہ بلوچ محفوظ ہے، نہ نان بلوچ محفوظ ہے، جہاں پہ نہ باہر سے دیگر صوبوں سے آنے والے لوگ بلوچستان میں انٹر ہو سکتے ہیں، نہ ان کی جان و مال کی کوئی تحفظ ہے۔ اس سب کی ذمہ دار میں اس ریاست کو سمجھتی ہوں جس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج بلوچستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے، جہاں پہ نہ پہلے صرف ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوتے تھے، آج دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگ وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ لوگ اس ریاست سے سوال کریں کہ اس ریاست کو، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جس کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، جو آپ کی تحفظ کی ذمہ دار ہے، جس کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، جو اس وجہ سے جس کو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تحفظ کرے، اور وہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر نہیں جا سکتے، کیا وجوہات ہیں؟ جائیں نا، یہ لوگ سوال کریں۔ وہ آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دہشت گرد ہیں۔ آیا اپنی حق کی بات کرنا دہشت گردی ہوتی ہے؟
अपने गुमशुदा प्यारों को मांगना दहशतगर्दी होती है? इस तरह पीसफुली सड़क पर बैठ कर इस गर्मी में जहाँ पे लोग 2 मिनट इस धूप में खड़ी नहीं हो सकते हैं, हम 24 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सच और इंसाफ की बात करें। आप आए इस जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हो, फिर हम कहते हैं कि आप मजलूम लोग हैं। आप कहते हैं कि हम पंजाबियों के कत्ल के बारे में बात नहीं करते। आप लोग खुद नहीं निकलते हैं, हम अपने लोगों के लिए कम से कम निकल रहे हैं ना। आप लोग निकले, हम आपके साथ हैं, क्यों आप लोग नहीं निकलते हैं? क्यों आप इस सिस्टम के खिलाफ खड़े नहीं होते? क्यों आप लोगों ने खुद को गूंगे और बहरों की तरह रखा हुआ है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, या हमारा आने वाला मुस्तकबिल किस दहाने की तरफ जा रहा है? अगर ये पढ़ा लिखा आवाम है, अगर शऊर याफ्ता आवाम है, तो उसको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सिर्फ वो जो एक रियासती बयानिया है, जो एक रियासती प्रोपेगेंडा है, उसके खिलाफ आंखें बंद करके यकीन ना करें। आज के दौर में बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत आसान है इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। क्यों वो डिपेंडेंट है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो सिर्फ रियासत की मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दे रही है, जो चंद टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने लाइक्स और जो है अपने जो है शेयर्स बढ़ाने के लिए वो आके जो है इस तरीके के गलत बयानियां फैलाते हैं। देखिए, मैं तो इसको रियासती सिक्योरिटी की नाकामी समझती हूँ, जिसकी वजह से आम शहरियों को इस चीज़ की जो इजाज़त नहीं है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में इंटर हों, या वो ज़ायरीन जो अपने मजहबी रसूमात के लिए जो है दीगर मुल्कों में इंटर होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली स्टेट की एक समझती हूँ, जिसमें दहशतगर्दी का नाम देती है, जिस किस्म की नाम देती है। आज मैं कहती हूँ कि वो फौज, वो इदारे, वो क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में? अगर आज सिक्योरिटी भी आप देखें बलूचिस्तान में, क्योंकि अगस्त का महीना है, वहां पर हमले होते हैं, हमलों में शिद्दत आती है, इस वजह से 1 महीने तक पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट का एक्सेस इन्होंने खत्म किया है। आया ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? आप फिर कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ मुजाहिमत करते हैं, लोग हमारे खिलाफ एहतजाज करते हैं। आप पहले खुद देखें कि आप कितना फेल हो चुके हैं अपनी सिक्योरिटी को बरकरार करने में। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, लोगों की, शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप लोगों को अब ट्रैवल करने से, कल को आप कहें कि लोग अपने घरों से नहीं निकले क्योंकि हालात ठीक नहीं है, कल को आप कहते हैं कि लोग अपने रोजगार और कारोबार के लिए घरों से ना निकलें, कल फिर तो बलूचिस्तान के हालात ऐसे हो जाएंगे। फिर आप हर चीज को अब सिक्योरिटी का नाम देकर, आज आपने इंटरनेट बंद किया है, कल आपने जो है जायरीन को जाने से रोका है, परसों आप कहेंगे कि लोग अपने घरों से ना निकलें। आया ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है तो और क्या चीज है? डॉक्टर मारंग बलोच के साथ फैमिली के अलावा और किसी को मुलाकात करने नहीं देते हैं। हमने खुद कोशिश किया है, मेरे ऊपर खुद बलूचिस्तान में इस वक्त अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, और शायद मैं खुद अगर बलूचिस्तान में इंटर भी हो जाऊं तो मुझे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश किया है उनसे मुलाकात की, लेकिन उनके जो है फैमिली के अलावा, फैमिली मेंबर्स के अलावा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाती है। जी, दहशत गर्दी के दफ़ात हैं। अवारान में एक एफआईआर मेरे खिलाफ हुआ है। मैं ऑलरेडी 6 एफआईआर्स में जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बेल पर हूँ, लेकिन एक नया एफआईआर बनाया गया है जिसके ऊपर डायरेक्टली बगैर मुझे कोई इतला दिए अरेस्ट वारंट भी जारी किए हैं। और आप जानते हैं कि कानून भी इनके हैं, एफआईआर भी इनके हैं, और जो है इम्प्लीमेंट करने वाले यही लोग हैं। और जो कुछ करते हैं मसला नहीं है, वो जबर करें, वो अपनी ताकत आजमाएं, हम अपनी मुजाहिमत, हम अपनी सब्र, हम अपनी इस्तेकाम से इसको फेस करते रहेंगे, मसला नहीं है।